من نطفۃ اذا تمنى. پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی. بولو ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ. ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں موت دینے والا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ میرے کو لگتا ہے آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا. اگر یہ واقعہ سمجھ میں آئے نا تو ہمارا دل اندر سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا کرنے والا کون تھا؟ آج ہو رہا ہے کرنے والا کون ہے؟ اور آئندہ جو ہوگا وہ بھی کرنے والا کون ہوگا؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی. سننا، اللہ کے ولی. اور ہمارے ہندوستان کے وہ اللہ کے ولی، کیونکہ ہمارا ہندوستان دیش یہ بہت ہی امن والا، سکون والا، اطمینان والا، ولیوں والا. اور میرے پیاروں یہ دیش اتنا پیارا، اتنا پیارا، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، نام آپ نے سنا ہوگا حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے تو ہاں، نہیں سنا ہو تو نہ، نہیں سنا تو آج سن لو. بولو کیا نام؟ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. لوگوں نے ان کو نام دیا صابر پاک رحمت اللہ علیہ، ورنہ اصل ان کا پیدائشی نام ہے علی احمد. بولو کیا نام ہے؟ اور مولانا ابراہیم میرے کو بہت یاد ہوتا ہے کیونکہ میرا نام احمد علی اور یہ علی احمد. لیکن ان کا واقعہ سنو گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اب یہ حضرت صابر پاک جو ہے نا، یہ اپنی خانقاہ میں ان کا ایک معمول، بولو ان کے خانقاہ میں ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ ظہر کی نماز پڑھاتے. ارے بولو امامت کرواتے، ظہر کی نماز پڑھاتے. اب ظہر میں جتنا بھی مجمع آتا سب کو معلوم ہے کہ ظہر کی فرض ہو جائے گی، اس کے بعد سنت و نوافل ہو جائے گی. اس کے بعد حضرت صابر پاک ایسے ہی قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے، جیسے نماز میں بیٹھتے ویسے قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے. اور بس ان کا ذکر شروع ہوتا، اللہ اللہ. بولو اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ. ان کا ذکر ہوتا. اب سب کو وہاں معلوم ہے، وہ پورے علاقے کو معلوم ہے کہ یہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ امامت کرواتے ہیں اور سنت و نوافل کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے. اب اللہ کا ذکر کرتے. اب جتنے ان کے ساتھ میں ہوتے، جتنے مجمع میں ہوتے، وہ بھی اللہ اللہ ذکر کرتے. آدھا پونا گھنٹہ ذکر ہوتا، اس کے بعد میں دعا ہو جاتی. یہ روز کی ایک مسجد میں عادت بنی ہوئی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کس کا ذکر کرنے کا؟ اب ایک دن حضرت صابر پاک ایسے ہی ذکر کر رہے تھے. بھائی ذکر کر رہے، قبلے کے سامنے بیٹھے ہیں، پورا مجمع پیچھے بیٹھا ہے، آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے کہ اچانک کچھ ڈھول کی آواز آئی، کچھ باجے کی آواز آئی، کچھ ناچنے کی آواز آئی، کچھ میوزک کی آواز آئی. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کیا ہوا. تو معلوم ہوا کہ کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے. ارے بولو کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے، اس میں ڈھول بھی بجایا جا رہا ہے، اس میں ناچا بھی جا رہا ہے، اس میں گایا بھی جا رہا ہے، اس میں گانے بھی ہو رہے. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا. خادم کا نام بھی کتابوں میں لکھا، خادم کا نام ہے شمس الدین. بولو خواجہ شمس الدین. وہ بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، ان کے بھی حالات تھے، لیکن اس وقت تو وہ بالکل یوں سمجھو کہ 16-17 سال کے جوان تھے جن کا نام تھا شمس الدین. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، پورا مجمع اللہ کا ذکر کر رہا، اور یہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے، باجے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، میوزک کی آواز آ رہی. تو حضرت خواجہ صابر پاک نے، وہ جو شمس الدین تھے نا، اپنے خادم تھے، اپنے خادم کو کہا بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ جو باہر بارات جا رہی ہے نا، ان کو کہو کہ یہ حرام ہے، یہ ڈھول بجانا، یہ گانا گانا، یہ ناچنا، یہ حرام ہے. اور اگر ان کو کرنا ہی ہے نا تو کم از کم مسجد کے پاس نہ کرے، کہیں دور جا کر کرے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہاں نمازیں ہوتی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں تراویح ہوتی ہے، یہاں اعتکاف ہوتا ہے. یہ اللہ کے واسطے گھر بنا ہوا ہے. پہلی بات تو ان کو یہ ناچنا نہیں چاہیے، ڈھول بجانا نہیں چاہیے، یہ شریعت میں حرام ہے. لیکن اگر کرنا ہی ہے تو دور جا کر کرے نا، مسجد کے پاس. بولو مسجد کے پاس نہ کرے. یہ خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم، بولو خادم کا نام کیا؟ شمس الدین کو کہا جا کے وہاں کہہ دو. اچھا وہ گئے، بولو شمس الدین وہاں گئے، اور یہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ پھر ذکر میں لگ گئے. بولو ساتھ میں بولو، پھر ذکر میں لگ گئے، اللہ 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 اللہ. ذکر میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے. لیکن آواز ابھی ڈھول کی اور زیادہ آنے لگی، گانے بجانے کی آواز اور زیادہ آنے لگی، شور ہنگامہ اور زیادہ ہونے
ہونے لگا، آپ نے پھر اپنا دوسری مرتبہ ذکر روکا اور کہا شمس الدین میں نے آپ کو باہر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کو کہو کہ یہ حرام ہے، یہ نہ کرے، اور اگر کرنا ہے تو اللہ کے گھر کے سامنے نہ کرے۔ تو شمس الدین تو 16-17 سال کے جوان تھے، کہا حضرت کہا، ان کو کہا تو کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ سب بارات میں بالکل مزے میں مست تھے، انہوں نے یہ جواب دیا وہ تمہارے حضرت کو بولو وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تمہارے پیر صاحب کو بولو، یعنی صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو بولو، تمہارے پیر صاحب کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کرے۔ یہ اللہ کے ولی کا مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو، ارے بولو نا، اللہ کے ولی کا مذاق ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں، انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے حضرت کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کرے۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کروں، وہ اپنا کام کریں گے، ٹھیک ہے کام میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب حضرت صابر پاک ہے نا، وہ شمس الدین کو کہتے ہیں وہ دیکھو سامنے مٹکا دکھتا ہے، وہ پانی پینے کا مٹکا، اس کے اوپر ایک کٹورا، اب وہ مٹی کا کٹورا ہوگا یا ایلومینیم کا کٹورا ہوگا، ٹیڑھا میڑا کٹورا پیالہ تھا۔ بس حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم شمس الدین کو کہا بیٹا وہاں جاؤ، وہ پانی والے مٹکے کے پاس جاؤ، اس کے اوپر دیکھو کٹورا ہے، بھلے کٹورا ٹیڑھا میڑا ایلومینیم کا مٹی کا کیسا بھی ہے، وہ ایسے رکھا ہوا ہے بھائی، وہ سیدھا رکھا ہوا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ بس صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ اور پیالے کو ایسا کر دو، ارے بولو پیالے کو ایسا، یعنی سیدھا تھا وہ کٹورے کو الٹا کر دو۔ شمس الدین سوچنے لگے باہر ڈھول بج رہے، باہر گانے بج رہے، اور یہاں پیالے کو سیدھا ہے، وہ پیالے کو کیا کر دو؟ لیکن حضرت نے کہا گئے اور کر دیا، اور پھر اللہ کا ذکر شروع، بولو پھر اللہ کا ذکر ہے شروع، پھر اللہ 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 کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ گانا بجانا ڈھول اس کی آواز ختم ہو رہی ہے اور دھیرے دھیرے رونے کی آواز بڑھ رہی ہے، اور وہ آواز بڑھتی جا رہی، اور ایک ہی آواز آتی ہے حضرت معاف کر دو، حضرت معاف کر دو، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم کچل جائیں گے، ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، ہم مٹی ہو جائیں گے۔ اب اتنے رونے کی آواز، اور حضرت اللہ 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 ذکر کر رہے، اور چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب حضرت صابر پاک نے کچھ لوگوں کو کہا ذرا باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ رونا دھونا چیخنا چلانا کیا ہو رہا۔ وہ جو لوگ گئے نا وہ تھوڑی دیر میں واپس آئے اندر اور کہا حضرت بیان نہیں کر سکتے، بہت عجیب حال ہے، وہ بارات ہم سے بہت دور ہے، وہ بارات ہم سے بہت دور ہے، اور یہاں کوئی علاقے میں پہاڑ نہیں تھا، لیکن ہم دیکھ رہے سامنے سے کوئی پہاڑ جیسی چیز آ رہی ہے، یہاں سے بھی پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور چاروں طرف سے پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر اگر زیادہ ہوگا تو یہ چاروں طرف سے پہاڑ آئیں گے اور پوری بارات کو کچل دیں گے، اس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، بچے بھی ہے، سب چلا رہے، آپ سے معافی مانگ رہے۔ حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، میں نے اپنا کام کر لیا، اب وہ اپنا کام کرے۔ لیکن جو رونے کی آواز، بچوں کی آواز، اور سارا مجمع کہنے لگا حضرت، تو حضرت نے کیا کیا، سب سننا مانگرول والوں برابر سننا جو مجھے بتانا۔ حضرت صابر پاک نے کیا کیا، باہر نہیں گئے، وہ شمس الدین جو خادم تھا نا ان کو بلائے اور کہا کہ وہ جو پیالہ سیدھا تھا آپ نے اس کو کیا کیا تھا، اس کو واپس سیدھا کر دو، اس کو واپس سیدھا۔ بس جیسے سیدھا کیا تھوڑی دیر میں تو آواز آنا شروع ہو گئی، حضرت آپ کا بہت شکریہ، ہم ڈھول بھی توڑ دیں گے، ہم باجے بھی توڑیں گے، ہم گانا بھی بند کریں گے، ہم ناچنا بھی بند کریں گے۔ حضرت نے کہا دیکھو باہر کیا، کہا سارے پہاڑ غائب ہو گئے اور وہ سب آپ کی خانقاہ میں آ رہے، سارا مجمع آپ کی خانقاہ میں آ رہا۔ ظہر کا وقت تھا، جب پورا مجمع آیا ہے حضرت نے عورتوں کا الگ انتظام کیا، مردوں کا الگ انتظام کیا، اور حضرت نے سب کو کہا کہ وضو کرو، ظہر کی نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، سنت و نوافل پڑھو، اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے یہ گناہ۔ اب آپ سمجھنا، خیر انہوں نے توبہ کر لی، معاملہ مکمل ہو گیا، بولو معاملہ چلے گئے، بولو سب کے سب چلے گئے، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے، چلے گئے، توبہ کر لی، 2 رکعت توبہ کی بھی پڑھ لی۔ اب سننا، جو پوائنٹ پر مجھے آنا وہ یہ ہے کہ کچھ دن گزر گئے، بولو کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ خادم، بولو خادم کا نام کیا، ساتھ میں بولو گے کیا نام، وہ آئے، دیکھا کہ حضرت کچھ ہنسانے کے موڈ میں ہیں، قریب آئے اور کہا حضرت مجھے آپ کے پاس سے ایک چیز مانگنا ہے۔
اب وہ 16-17 سال کے جوان کہا حضرت مجھے آپ سے ایک چیز مانگنا ہے. تو حضرت نے کہا ارے یہ میری جھوپڑی میں اور یہ میری چھوٹی مسجد میں تم کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ ارے ہمیں تو کھانا ملتا ہے تو ہماری روزی ہے، کھانا نہیں ملتا تو ہمارا روزہ ہے، تم یہاں کیا مانگنے کے واسطے آئے؟ وہ 17 سال کے جوان شمس الدین خادم کہنے لگے حضرت ایک چیز آپ کے پاس ہے، اگر آپ مجھے دے دیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. حضرت نے پوچھا کون سی چیز تم مانگنے آئے؟ میرے پاس کون سے دولت، کون سا مال، کیا مانگنے آئے؟ تو کہا حضرت وہ پیالہ دے دو نا. کون سا پیالہ؟ وہ ایلومینیم والا یا مٹی والا پیالہ؟ تو حضرت نے کہا اس کو کیا کرو گے؟ ارے وہ 2 آنے کا پیالہ ٹیڑھا میڑھا، اس کو کیا کرو گے؟ کہا حضرت کیا کرو گے؟ اسی میں تو زندگی اور موت ہے. ہاں سیدھا رکھو تو زندگی ہے، الٹا کرو تو موت ہے. کہا حضرت ایک بار دے دو پھر دیکھو میں کیسے باہر مارکیٹ میں جاتا، اگر کسی نے بھی میرے سامنے ہوشیاری کیا یوں پیالہ سامنے رکھوں گا، بول الٹا کروں. حضرت نے کہا او واقعہ اچھا، وہ اس دن وہ بارات آئی تھی وہ. کہاں حضرت آپ نے یوں پیالہ سیدھا تھا الٹا دیا تو چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے. ہمارے علاقے میں پہاڑ کہاں ہے، لیکن چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے اور وہ سارے روتے کے روتے آپ کے پاس آئے اور ساروں نے توبہ کی. کہا حضرت وہ پیالہ مجھے دے دو پھر دیکھو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے. ارے ایسی پیاری مارکیٹ بناؤں گا کوئی کچھ بھی کرے، سیدھی بات الٹا کروں. اب سننا برابر. حضرت کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا بیٹے شمس الدین تم نے کیا سمجھا؟ کیا سمجھا کہ وہ پیالے کا کمال ہے، وہ کٹورے کا کمال ہے؟ کہا اس کا کمال ہے. ارے وہ تو اچانک اس دن میری نظر اس پر پڑ گئی تو میں نے کہا پیالہ سیدھا ہے الٹا کر دو. خواجہ صابر پاک نے کہا وہ تو اچانک نظر پڑ گئی تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی سیدھا ہے الٹا کر دو. ارے اس وقت اگر نظر میرے کپڑے پر پڑی ہوتی یا نظر اگر میرے جوتے پر رکھی ہوتی یا نظر کسی پتھر پر پڑی ہوتی، ارے وہ کپڑے کا کمال نہیں، وہ جوتے کا کمال نہیں اور وہ پیالے کا کمال نہیں، تو وہ شمس الدین نے کہا پھر کمال کس کا ہے؟ حضرت خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے اللہ کی قسم کمال وہ کٹورے کا نہیں ہے، کمال جوتوں کا نہیں ہے، کمال ہمارے کپڑوں کا نہیں ہے، کمال ہے ہمارے دل میں کلمہ. بولو لا الہ الا اللہ. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا میرے اللہ کی قسم ہم نے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتنا جمایا اتنا جمایا اتنا جمایا کہ اگر ہم کٹورے کی طرف اشارہ نہ کرتے، انگلی سے بھی اشارہ کرتے تو وہ کام ہو جاتا جو کٹورے سے کام ہونے والا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مطلب ہے کہ کمال ساتھ میں بولیں گے، کٹورے کا کمال، کپڑے کا کمال، جوتے کا کمال. کا کمال اس دل میں لا الہ الا اللہ. ابھی میں آخری جملے پر آ رہا ہوں. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا بیٹے شمس الدین یہ کلمہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا دل میں جمع ہوا ہے، یقین ہے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. لا الہ الا اللہ اتنا مضبوط ہے کہ ابھی تو صرف پہاڑ سامنے آئے، ارے قیامت میں یہی کلمہ سامنے آئے گا اور جہنم کی آگ کو بھی بجھا کر ختم کر دے گا. تو میرے پیارو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اب میرے کو ایک بات بول دو تو پھر میرے کو 4 باتیں کرنا ہے نا. پہلی بات سے میں آگے بڑھوں گا لیکن پہلی بات پر میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ بول دو نا کرنے دھرنے والا کون؟ یہ پورا خواجہ صابر پاک کا جو واقعہ ہم نے اللہ کے ولی کا واقعہ بتایا، اس کا منشا کیا تھا کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور صحیح میں اللہ ہی کرتا. ہم سے کچھ ہوتا ہے؟ یہ آپ کی گھڑی میں دیکھو تقریباً 10:15 بجنے آئے برابر. اب کوئی منگرول کا کروڑ پتی، ابجو پتی، لاکھوں پتی آ کر مجھے کہے قاری صاحب رات کے 10:15 ہونے آئے، میرے کو رات نہیں چاہیے، مجھے دن چاہیے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ اور وہ میرے کو کہے گا بھی آپ جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا آپ کو، لیکن یہ رات کے 10:15 نہیں چاہیے، دن کے 10:15 چاہیے. بولو کوئی لا سکتا؟ نہیں بولو کوئی لا سکتا؟ حالانکہ دن رات رات دن دن رات ہم نے جب سے آنکھوں کو کھولا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم انوالو نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا، سنو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا او میرے بندو میری بندیوں، اگر کوئی رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، ارے کوئی دن کے اجالے کو دیکھ لے، تو رات کے اندھیرے کو دیکھتا جائے گا، دن کے اجالے کو دیکھتا جائے گا، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ.
خدا کی قدرت رات کے اندھیرے میں بھی آتی ہے، دن کے اجالے میں بھی نظر آتی ہے، اور اسی کو اللہ نے 15ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، دن کے اجالے کو دیکھ لے، رات کا جانا اور دن کا آنا دیکھ لے، اگر تو غور سے رات کو دیکھے گا، دن کو دیکھے گا، تجھے لا الہ الا اللہ کی حقیقت وہاں بھی نظر آئے گی، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی۔ پورا مانگ رول ساتھ میں بولو نہ، کرنے دھرنے والا کون، اللہ شروع میں کون، اللہ بیچ میں کون، اللہ اخیر میں کون؟